ملک کی جو صورتحال تھی اور جس طرف معیشت جا رہا تھا روز بروز اس طرح تھا کہ جس طرح حکومت ہے ہی نہیں، اس کا پرائم منسٹر عمران خان بغیر جھوٹ بولنے، دوسروں پر الزامات لگانے، مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی ایجنڈا اور سوچ ہی نہیں تھا، اور اسے ایک بدترین حالت پاکستان کو دیکھنے میں ملے۔ تو پھر ایک جمہوری انداز میں سب نے کہا کہ اگر پاکستان ہو تو ہم سارے ہوں گے، ہم سب کی سیاست ہوگی، تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ ہم حکومت کا حصہ بنے، اور اس کی رخصتی ہوئی، اگرچہ اس نے بہت کوشش کی۔ اس کے باوجود میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ آج تک اگر اس طرح نالائق بننا ملک کا وزیر اعظم ہوتا تو شاید پاکستان کو دیوالیہ ہونا تھا، ڈالر آج 400 روپے سے بھی اوپر جانا تھا، اور مہنگائی کا طوفان اس سے بھی زیادہ ہونا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ تو کوئی فکر تھا ہی نہیں۔ اور جس طرح معاہدے اس نے کیے، یہ بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ریلیف کے ہم انتظار میں تھے، ریلیف نہیں ملا، تو اس نے جس طرح معاہدے کیے تھے IMF اور دوسرے اداروں کے ساتھ انٹرنیشنل، وہ بحیثیت عمران نیازی کے نہیں مگر بحیثیت ایک سٹیٹ اور ملک کے وزیر اعظم کے کیے تھے، جس کے لیے پاکستان کی حکومت باؤنڈ ہے کہ اس پر عمل درآمد کرے۔ اس نے اس معاہدوں میں کلیئر کٹ لکھا، جو ہم نے دکھایا بھی کئی دفعہ، کہ کوئی سبسڈی ہم نہیں دیں گے۔ اگر ہماری خواہش ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور ہم سب کی خواہش رہی بھی، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کی خواہش رہے بھی، کہ اگر پیٹرول 100 روپے پر ملتا ہے باہر سے تو ہم عوام کو 50 روپے پر دے دے، 50 سبسڈی میں دے دے، مگر وہ بھی عمران نے ہمارے ہاتھ باندھ کر وہ IMF سے معاہدے کر کے کہ 1 روپیہ 1 پیسہ سبسڈی نہیں دیں گے۔ تب یہ معاہدے ہوئے، حکومت پر دباؤ بڑھی، ابھی تک موجود ہے کہ اگر آپ ان معاہدوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم آپ کی جو امداد اور جو معاہدے ہوئے پھر ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ تو ایک مجبوری کی صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی شکل میں دے دیا کہ اس نے اس مشکل ترین حالات میں ایک ICU میں پڑی ہوئی معیشت اور حکومت، اس کو بھی سنبھالنے کی کوشش کی، سنبھالنے کی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر قوم مشکل میں، سیلاب میں، تو آپ دیکھ رہے صبح شام، پرسوں ہمیں کہا گیا کہ پرائم منسٹر ہاؤس 6 بجے پہنچ جائے اور 6:30 بجے ڈی اے خان اور ٹانگ جانا ہے۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ 6 بجے اگر ہمیں پہنچنا ہے تو 4-5 بجے اٹھنا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم جب ہم گئے تو شہباز شریف ہمارا انتظار کرتا رہا ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہیلی پیڈ پر، اور وہیں سے گئے اور شام تک، رات تک۔ میں نے پھر کہا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب آپ بتا دیتے تو ہم روزہ کی نیت کرتے، روزہ بھی رکھ دیتے کہ درمیان میں چائے کسی کے لیے نہیں رکنا، ادھر متاثرین کے جاؤ، ادھر جاؤ۔ تو اس نے اتنی کوشش، بیرونی دنیا، اندرونی دنیا، ہر جگہ کوشش کر رہے کہ پاکستان کی حالت بہتر ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ عزم ہماری لیڈرشپ کی، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے بیٹھے ہوئے یہ سوچ فکر، اور شہباز شریف صاحب یا جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور ہماری پوری ٹیم، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور پاکستان بحرانوں سے نکال کر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر میں دوسری طرف ابھی ان ساری باتوں کے باوجود کہ وہی عمران خان جو بڑے بڑے باتیں کرتا تھا، بڑے بڑے جھوٹ بولا کرتا تھا، اس کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا۔ وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے شروع کر کے
فائنینشل ٹائمز کی ریسرچ اور رپورٹ آنے کے بعد پوری قوم کی انتظار تھی کہ وہی جو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس پڑا ہوا ہے اس کا فیصلہ آ جائے. وہ بھی کہتے تھے کہ کچھ ہی نہیں ہے, بار بار بیانی حلفی دیتا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں لیا, مگر وہ بات ثابت ہو گئی. اور وہی بندہ دنیا کا سب سے بڑا چور اور ڈاکو نظر آئے عمران, کہ اس نے پوری دنیا کی کمپنیوں سے پورے ممالک انڈیویجول جہاں تک اسرائیل وغیرہ تک چل کر پاکستان میں عدم استحکام پلانے کے لیے ایک پارٹی پی ٹی آئی بنا دی. پتہ لگ گیا کہ کیوں سی پیک کو روکا گیا, کیوں چائنا کے صدر کو روکا گیا, کیوں پاکستان میں عدم استحکام پلایا گیا. ابھی ہر ایک بچے کو سمجھ آنے لگا کہ اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ایک تھا, پاکستان میں عدم استحکام پلانا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دینا, پاکستان کی معاشرت کو تباہ کر دینا. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا اور اسی پر چل رہا ہے. اور اتنے جھوٹ بولتے, ہم حیران رہ جاتے کہ اتنے دلیری سے جھوٹ بولنا, کہ دن کیا بھی میں بات کر رہا ہوں, دن کیا اگر ابھی 4 بجے تو کہتے یہ رات کے 4 بجے. اتنے دلیری سے بولتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے. تو ابھی اس کے کیا جسٹیفیکیشن بنتا ہے, کیا تک بنتا ہے اس پارٹی کہ چور ڈاکو پھر بھی سیاست کرتا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی یہ ساری قوم کا فرض بنتا ہے. وہی لوگ جس کے نعرے لگا رہے تھے, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا لیڈر اتنا چور ڈاکو ثابت ہو گیا, اس کے بعد اس کے حق میں نعرے لگانا پاکستان کے خلاف نعرے لگانے کا کے مترادف سے. میرے لیڈر نواز شریف سے لے کر مجھ جیسے ورکر تک آپ نے سینکڑوں کیسز بنائے, مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایک دلے کی چوری ثابت نہیں کی. اور ہمارے لیڈر کو اس کی سزا ملی کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لے کر آپ نے گوشوارے میں ظاہر نہیں کی, اس کو نااہل قرار دیا گیا, اس کو سزا ہوئی. میں پوچھو پاناما کدھر ہے, وہ کیسز کدھر ہے, وہ دوسرے لوگوں کے انشورنس کمپنیاں کدھر ہے. اور دوسری طرف اس پر اتنی چوری اور ڈاکے ثابت ہونے کے بعد اس قوم کو میں کہتا ہوں اور کے سپورٹروں کو کہتا ہوں, آپ کس طرح اندھا دھنس کی سپورٹ کرتے, جس ملک نے پاکستان کو تباہ کر دیا اور ہر پہلو پر تباہ کیا, اور جو انٹرنیشنل چور ڈکلیئر ہو گیا, اس کے خلاف ابھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ حکومتی ادارے بھی اس کے خلاف انکوائری کرے, ایف آئی اے بھی انکوائری کرے کہ پیسے کدھر سے, اس کے جتنے لیڈرشپ ہے اس میں انوالو ہے, جعلی اکاؤنٹ سے, فیک اکاؤنٹ سے اس کے نام پر اربوں روپے آ گئے اور کہا گئے اور ملک میں عدم استحکام پلا دیا گیا. ابھی آپ کو بھی کہتا ہوں, اس کے پی کے عوام کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ہے, احتجاج کرنا ہے. ان کو وہی دکھانا ہے کہ کسی چور کو سیاست کا حق نہیں,